میرے پاس آج ایسی تحریر ہے جس کو سننے کے بعد بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے شکر کے سجدے بہنے لگیں گے، اور یہ واقعہ آپ کو کچھ دیر کے لیے اس دنیا سے نکال کر کسی اور دنیا میں لے جائے گا۔ تحریر کچھ یوں ہے: کل فیقے کمار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا، جانے کون ملنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا فیقہ پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو ٹھیلے پہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ فیقہ چلا آیا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی، کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے؟ ماسی نورہ ہوتی تھی، بھٹی پر دانے بھونا کرتی تھی، جس کا ایک کو ایک پتر تھا، وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی، وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ سکول میں اکثر وقار کے ڈھیڈ میں پیڑ ہوتی رہتی تھی۔ صاحب جی ایک نکرے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن نہتی چھٹی کے وقت میں وقار کے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی آج بھی جب کبھی بھوک لگتی ہے تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا یاد آتا ہے۔ سارے پنڈوں اس پراٹھے کی خوشبو کھنڈ جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی، اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی، وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا، نظر پھیر لی۔ اسی ایک نظر نے اس کی ڈھڈ پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ آندروں یعنی آنتیں۔ صاحب جی وقار کی فاقوں سے لوستی آنتیں آنسوں کے ساتھ ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں، ایک قطرہ بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی منتیں کر کے اسے کھانے میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلی برکی ڈھڈ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں میں آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتیں میں لگائے رکھا تاکہ وہ پورا پراٹھا کھا لے۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میں کسی نہ کسی بہانے سے وقار کو کھانے میں اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے سامنے میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی، اور میری وقار کے ساتھ خیر کس کی یاری زیادہ پکی تھی۔ میں سکول سے گھر آتے ہی بھوک کی کھپ مچا دیتا۔ ایک دن میری اماں نے پوچھ لیا، پتر تجھے ساتھ پراٹھا بنا کر دیتی ہوں، تو کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے تجھے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ تو آتے ہی بھوک کی کھپ ڈال دیتا ہے، جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلوا کے دم لیا، ساری بات بتائی۔ اماں تو سن کے بلے کی پڑی کہ کل سے 2 پراٹھے بنا کر دیا کروں گی۔ میں نے کہا، اماں پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں صاحب جی۔ اس دن اماں نے پراٹھے کے وال بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی، وہ بھی میری جیسی ماں کا پتر ہے۔ ممتا کوئی وکھری تو نہیں ہوتی فیقے، مائیں وکوں وگ نہیں ہوتی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں فیقوں کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم تو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی ہی کرچیاں اٹھا کر اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہیں، اور بندہ پھر بھی کبھی نہیں رو پاتا۔ فیقے کو 5ویں جماعت سے بھرم رکھنے آتے تھے۔ اسے آگے نہیں پڑھ سکا، اور میں پڑھا لکھا تعلیم یافتہ، مجھے کسی سکول نے بھرم نہیں سکھایا، بھرم رکھنا نہیں سکھایا۔ صاحب جی اس کے بعد اماں بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورا، ساگ بنایا ہے،
चख कर बता भला कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंग टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी के घर काम पे लगवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से रब्ता रहा, लेकिन अम्मा के चले जाने के बाद मासी नूरा थी, मासी भी गुजर गई। उसके बाद रब्ता कट गया। साहब जी, कल वकार आया था। वो जो नई कार खड़ी थी वो उसी की थी। वलायत में रहता है। वापस आते ही मुझे मिलने चला। पढ़ लिख के बड़ा डॉक्टर बन गया, पढ़ लिख के बड़ा वड्डा अफसर बन गया, पढ़ लिख के बड़ा वड्डा अफसर बन गया। साहब जी, मुझे लेने आया था, कह रहा था कि तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा के तुझे साथ लेने आया हूँ और उधर अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता हूँ। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी मेरी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, डेढ़ पीठ से जान निकलती है, और तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके। सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे एक बात बताऊं, चले मैं सब जानता था। चंद दिनों बाद जब पराठे के वाल बढ़ गए और मक्खन भी आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम 2 में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था। फीके, वकार फूट फूट कर रो रहा था। मैं यहाँ भी बाजी लेगी साहब जी, और मैं भी इसी सोच में डूब गया कि लूसियाँ अंदरों पर पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी। फीके और वकार की यारी से भी ज़्यादा भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था कि मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है। साहब जी, उसने कहा था, ममताएं तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्रों वक होती हैं भला क्या। याद रखें, भरम ही हैं जिनसे रिश्ते और दोस्तियाँ कायम रहती हैं। अपने इतराफ़ में लोगों के चेहरों पर दर्द के उन्वान पढ़ना सीख लें, ये बहुत बड़ी डिग्री है। और याद रखें, हम दुख के जिस भी मकाम पर हों, हमसे आगे बहुत से लोग होते हैं। उन्हें देखकर शुक्र की लाठी को थाम लेना चाहिए, और जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरे बढ़ने लगे तो चुपके से किसी प्यासे दिए में तेल भराया करें। देखना रोशनियाँ कैसे आपके पीछे चले आया करेंगी। अल्लाह आसानियाँ हासिल और मोहब्बतें तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुँचे।